في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسائل مساجد. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرسلن روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسجدوں میں لوگوں کی بات چیت اپنے دنیاوی معاملات میں ہوا کرے گی. تمہیں چاہیے کہ ان لوگوں کے پاس بھی نہ بیٹھو. اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں سے کوئی سروکار نہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں. مطلب یہ ہے کہ مسجدوں میں دنیاوی باتیں نہیں بلکہ اخروی باتیں کرنی چاہیے، کیونکہ جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں وہ ایسا گھر ہے کہ جہاں پہ دنیا کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے لگتا ہے تو فرشتے اس کو کہتے ہیں، اے اللہ کے ولی خاموش ہو جا. پھر اگر بات کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن چپ ہو جا. پھر اگر بات کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں تجھ پر لعنت ہو، اللہ تعالیٰ کی خاموش رہ. موبائل فون بند کر دینا چاہیے. مسجد میں موبائل کھلا رکھ کر آنا یہ احترام مسجد کے خلاف ہے، کیونکہ اگر گھنٹی بجے گی تو شور و غل ہوگا جو کہ ممنوع اور مکروہ ہے. اور اکثر جو موبائل فونز کے اندر ٹونز ہوتے ہیں اس میں گانے کے سر وغیرہ ہوتے ہیں، تو احتراماً مسجد کے احترام میں موبائل فون بند کر دینا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اور مسجدوں میں بازاروں کی طرح شور و شغب سے پرہیز کرو. معلوم ہوا کہ جو چیزیں بازاروں میں ہوتی ہیں وہ مسجدوں میں نہیں ہونی چاہیے. لہٰذا نماز شروع کرنے سے پہلے موبائل کو بند کرنا ضروری ہے، ورنہ مسجد میں نماز کے دوران موبائل بجنے کی صورت میں میوزک بجنے کا گناہ ہوگا اور لوگوں کی نماز میں خلل اور نقصان آئے گا. تاہم اگر کوئی نماز سے پہلے موبائل فون بند کرنا بھول گیا اور نماز کے دوران کسی کی کال آئی اور موبائل بجنا شروع ہو گیا تو نماز کے دوران صرف ایک ہاتھ کی مدد سے اس کو بند کر دیں. دونوں ہاتھ ایک ساتھ استعمال نہ کریں، ورنہ عمل کثیر کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گا. بعض لوگ نماز کے دوران موبائل کال آنے کی صورت میں موبائل نکال کر دیکھتے ہیں کال کس کی ہے، پھر بند کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ صورت صحیح نہیں. احناف کے نزدیک نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ دیکھنے والا اس کو نماز پڑھنے والا نہیں سمجھتا. لہٰذا دیکھی نہیں اس کو، بس صرف جیب میں ہاتھ ڈال کر کے یا جیب کے اوپر سے سائڈ کا بٹن دبا دیں، کوئی بھی بٹن دبا دیں تاکہ اس کی جو آواز ہے وہ بند ہو جائے. نکال کر دیکھنے سے عمل کثیر، اور وہ بھی ایک ہاتھ استعمال کریں، یعنی کہ واسکٹ میں ہے دونوں ہاتھ استعمال کر رہا تو عمل کثیر کی وجہ سے پھر نماز کے فاسد ہونے کا خطرہ رہے گا. مسجد میں ناسمجھ اور بے عقل کے آنے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. وہ بچہ کہ جس کو کوئی شعور نہ ہو یا کوئی پاگل مخبوط الحواس ہو، دونوں ہی مسجد کے احترام کو نہیں سمجھتے. ممکن ہے کہ کوئی ایسی بات کر بیٹھیں جو آداب مسجد کے خلاف ہوں. فقہا نے لکھا ہے کہ مطلب یہ بچہ اور پاگل کے داخل ہونے میں مسجد کے گندگی کا غالب گمان رہتا ہے. غالب گمان ہو تو پھر ان کو مسجدوں میں لانا حرام ہے، ورنہ مکروہ تنزیہی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں بچہ مسجد میں آئے گا اور پیشاب کرے گا، پاگل آدمی ہے وہ گندگی کرے گا، تو اس صورت میں پھر ان کو مسجدوں سے دور رکھیں. نمازی کے سامنے سے گزرنے پر وعیدیں. نمازی کے سامنے سے گزرنے پر جو وعید کنز العمال میں مذکور ہیں ان کو ذکر کیا جاتا ہے. جو شخص کسی نمازی کے آگے سے جان بوجھ کر گزرتا ہے وہ قیامت کے دن یہ تمنا کرے گا کاش کہ وہ خشک درخت ہوتا، یعنی کہ بس بالکل رکا رہتا، نمازی کے سامنے سے نہ گزرتا. نمبر 2، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جان لے کہ اس کا کیا وبال ہے تو وہ 40 سال تک کھڑا رہنا بہتر سمجھے گا اس بات سے کہ نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرے. نمبر 3، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا اس کا وبال سمجھ لیں تو وہ چاہے گا کہ اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں اور نمازی کے آگے سے نہ گزریں. نمبر 4، اگر تمہارا کوئی شخص یہ جان لے کہ اپنے نمازی بھائی کے آگے نماز میں سامنے آنے کا کیا نقصان ہے تو ایک قدم آگے بڑھانے سے 100 سال تک وہیں کھڑے رہنے کو ترجیح دے گا. معلوم ہوا کہ بہت بڑا گناہ ہے. کوشش کریں کہ نمازی کے سامنے سے نہ گزریں.
نمازی کے سامنے سے ہٹنا، البتہ اگر دو نمازی آگے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آگے والا پہلے فارغ ہو گیا، اب وہ داہنی جانب یا بائیں جانب کو جا سکتا ہے، ہٹ سکتا ہے۔ شرعاً اس میں کوئی کباہت و ممانعت نہیں، کیونکہ یہ گزرنا نہیں ہے بلکہ ہٹنا ہے، اور ہٹنا منع نہیں۔ سامنے گزرنا یعنی سامنے آپ بیٹھے ہیں، دائیں بائیں اگر آپ ہٹ جائیں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن گزرے نہیں۔ مسجد کی صفائی کرنا، انسان تمام نفاست پسند واقع ہوا ہے، اور ہر شخص اپنی وسعت بھر چاہتا ہے کہ وہ خود بھی پاکیزہ رہے، اس کا گھر بھی صاف ستھرا رہے، اس کی ہر چیز میں نفاست ٹپکے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ مسئلہ آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ مسجد جو دربار الہی اور خانہ خدا ہے، اس کی صفائی کس قدر ضروری ہے۔ صفائی کا ثبوت ویسے بھی قرآن کریم میں آیا ہے کہ آیت ہے قرآن کریم کی، اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ وہ دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیں۔ یہ آیات شان نزول میں گو خاص ہیں، مگر باب احکام میں عام ہے۔ مفسرین نے اسی وجہ سے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ مسجدوں کو ہر طرح پاک صاف رکھنا ضروری ہے، ظاہری، باطنی، اعتقادی، معنوی، ہر اعتبار سے پاکی کامل ہو، بھرپور کریں۔ طہارت و صفائی کا حکم کن جلیل القدر نبیوں کو ہو رہا ہے۔ کن جلیل القدر نبیوں کو ہو رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ